بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ناظرین کرام، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں. پوری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے. وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے. پوری کائنات کے نظام کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، اور اس کے نظام میں کوئی خلل نہیں ہے. اس کا نظام عدل جو اس وقت دنیا میں قائم ہے، اس کے نظام کی ہر گوشے میں خیر اور برکت ہے. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو اختیار کرنا، پسند کرنا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا، یہ سب سے کامیاب، خوبصورت اور پرکشش زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے دن بھی بنائے اور راتیں بھی بنائیں، پھر اس کے مقاصد سے بھی آگاہ کیا. اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اللہ رب العزت وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ بھی بنایا ہے اور نیند اور آرام کے لیے بھی بنایا ہے، اور دن بنایا ہے تو دن کے اجالے میں اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے. انسان کوشش کرے، محنت کرے، رب کے دین کی سربلندی کی، دین کو سمجھنے سمجھانے، پڑھنے پڑھانے، اس کی روشنی میں خیر خواہی اور ہمدردی کرنے، اور اسی طرح تجارت کرنے اور دنیا کے مثبت کام کرنے، جس سے قومیں بھی بلند ہوں. آج کی ہماری یہ مجلس سونے کے آداب کے متعلق ہے. بندہ مومن کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے سونا کیسے چاہیے، مجھے جاگنا کیسے چاہیے، اور سونے اور جاگنے کے آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیے ہیں. تو آئیے آج ہم سونے کے آداب کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سونے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے، آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سوئیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 6342. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام لیلہ ومن صلی العشاء والفجر من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعہ کان کقیام لیلہ. جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، آدھی رات کی تہجد اور قیام اللیل اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اور جو عشاء کی نماز کے ساتھ پھر صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے ساری رات کے قیام اور تہجد کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں. اور یہاں یہ بات جاننا چاہیے، عشاء کی نماز اس کی پابندی اور فجر کی نماز کی پابندی یہ کرتا ہی وہ ہے جو مومن ہوتا ہے، کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے، اثقل الصلوات علی المنافقین صلاة الفجر و صلاة العشاء.
منافقوں پہ یہ دو نمازیں بہت بھاری ہیں، فجر کی اور عشاء کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عشاء کو بھی اندھیرا اور فجر کو بھی اندھیرا۔ منافق نے تو وہ کام کرنا ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہو، جہاں وہ چھپ سکتا ہو وہاں وہ عبادت کی طرف نہیں آتا۔ اس لیے مسند بزار کی روایت ہے، وَهِيَ الَّذِينَ تَثَاقَلَتْ رُؤُوسُهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، جن کے سر بھاری اور بوجھل ہو جاتے ہیں ان نمازوں پر، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اس لیے نماز با جماعت پڑھنا، اس لیے عشاء کی نماز کو با جماعت ادا کرنا، جہاں یہ سونے کا پہلا ادب ہے وہاں خوبصورت ایمان کی نشانی بھی ہے۔ دوسرا ادب، سونے سے پہلے باوضو ہو کے سونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اپنے آپ کو پاک صاف رکھا کرو، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ ذوالجلال تمہیں پاکیزہ بنا دیں گے۔ صحیح الجامع کی یہ روایت جو 3936 میں ہے، اس کے اگلے الفاظ یہ ہیں، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا۔ جو شخص اس طرح وضو کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے سوتا ہے، میرے رب کی رحمت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ ذوالجلال آسمانوں سے ایک نورانی فرشتہ بھیجواتے ہیں جو ساری رات اس کے بستر میں گزارتا ہے۔ کام کیا کرتا ہے؟ دو کام۔ ساری رات اس کی نگرانی کرتا ہے۔ دوسرا کام، لا ينقلب ساعة من اللیل الا قال، رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے، ساری رات اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال سے دعائیں مانگتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے رب کی رحمت دیکھیے کہ ایک شخص نے صرف وضو کیا ہے، ساری رات اس کے لیے دعائیں اپنے نورانی فرشتے سے کرواتے ہیں، جس کی دعاؤں کو پھر رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس ادب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گرمیوں کے موسم میں تو ویسے بھی یہ راحت ہے کہ انسان وضو کرے، کس طرح انسان کو لذت نصیب ہوتی ہے۔ اور انسان کی اگر عادت بن جائے کہ 24 گھنٹے میں نے وضو میں رہنا ہے، تو اس شخص کی تو حلاوتوں اور مٹھاسوں کا کیا کہنا جو اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ بس اللہ ذوالجلال ہم سب کو یہ عمل کرنے والا بنا دے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔